کیا لوٹا ہے شیطان نے، کیا لوٹا، سب لوٹ ڈالا، کچھ چھوڑا نہیں، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ایمان میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ وہ سب کچھ بھی لوٹ لیتا ہے، اور کہ ایمان باقی رہا تو ابھی اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیا اللہ پاک کا احسان ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے حضرت، یعنی بڑھتا تو ہے ہی نہیں، ابھی تو اتنا نیچے گھٹا ہے کہ ابھی گھٹے میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اتنی اللہ پاک سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جتنے مسئلے پوچھتا ہوں اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور جتنی سنتیں یہ حضرات بتاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ کیا سکھا کر گئے، کیا سکھا کر۔ اور ان کے بندے چاہے گنہگار ہوں تو کیا ہیں، لیکن ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ برائی دیکھ کر برائی کو برا سمجھتے ہیں، اپنے بندے کو برا نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہمارے حضرت کے حضرت شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تھانوی کے خلفاء میں سے تھے، وہ بہت بڑے لوگوں میں تھے۔ وہ کبھی خاص لوگوں کو ڈانٹا ہی جاتا ہے، اپنے بچے کی اصلاح کے لیے ڈانٹوں گا، باہر کوئی بچہ کچھ کرتا رہے گا تو چلا جاؤں گا، بھائی کیا کروں۔ تو فرماتے تھے تم کو میں ڈانٹتا ہوں نا تو تم سمجھتے ہو تم کو ڈانٹتا ہوں، میں تم کو نہیں ڈانٹتا، تمہارے نفس کو ڈانٹتا ہوں۔ برا تم کو اس لیے لگتا ہے کہ تم نے اس سے دوستی کر رکھا ہے، جو دشمنی کی چیز سے اس سے ہم نے دوستی کر لیا۔ ابھی آپ بتائیں، اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، بعضے ایسے بھی ہوں گے جو سحری کے بغیر بھی روزہ ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ میں نے بمبئی شہر میں سحری کے بغیر بہت روزہ کیا ہے، کیا کرے، کام سے تھک کے سوتے تھے، نیند کھلتی نہیں تھی۔ وہ ایک آدمی تھے شریف بھائی، مر گئے ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت میں ہے۔ ارے اٹھو نا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اٹھتے تو اٹھ کے وہ بھاگے، ہوٹل میں بھاگنا ہے، وہ 4-6 منٹ کا راستہ ہے، دوڑ دوڑ کے بھاگے تو گھڑی دیکھا تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو روزہ تو تھے، اللہ کی دی توفیق سے آج بھی روزے دار ہیں، پتہ نہیں کیسے حال میں رہتے ہیں۔ اور یہ ہے نا غمخواری کا مہینہ ہے۔ ایک صاحب بلڈر مل گئے مجھے لوکل ٹرین میں، تو میں نے ان سے بات چیت کیا، پہچان پرانی تھی، وہ کھل نہیں رہے تھے، اور کپڑے سے اور ان کے ہاتھ میں جو بیگ تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت یہ بلڈر صاحب نام ہی کے بلڈر ہیں، کچھ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں نے بہت ادھر ادھر کی سب باتیں کرتے کرتے دوستی کے انداز میں، پرانی پہچان تھی میری، لیکن کبھی 2-4 سال میں کہیں ملاقات ہو گئی تو اس لیے کچھ زیادہ باتیں نہیں تھی، لیکن بہت کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شکیل بھائی دعا کر دو، کوئی پروجیکٹ میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، اب نقصان کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے، قرض کا بوجھ ہے۔ تو ہم نے کہا کھانے کو تو مل جاتا ہے نا، سحری افطاری اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے بس ٹھیک ہے، رہنے تو اس کو۔ ہم نے کہا نہیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آلو لا کر رکھ لیا ہے، سب سے سستی چیز، یہ بھی بڑی نعمت۔ بولے اسی کو ابال لیتے ہیں، نمک ڈال دیتے ہیں، بچے بیوی بیٹھ کے ہم لوگ آلو سے افطاری کرتے ہیں، وہی ہماری سحری ہوتی ہے، وہی ہمارا کھانا ہے۔ تلاش کریں گے تو ایسے بہت سے مل جائیں گے۔ ہم ایسوں کو تلاش نہیں کرتے کہ اللہ آپ کا وہ بندہ جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے شرماتا ہے، کسی سے نہیں کہتا اپنی حاجتوں کو، اس تک کیسے پہنچایا جائے مال تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ ہماری دعاؤں میں یہ دعا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پر حال نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں دعا کا کچھ وقت طے کرنا چاہیے کہ ہم اتنی دیر بیٹھ کر دعا بھی مانگیں گے۔ تو اس وقت جتنے روزے دار ہیں اس سے غریب کوئی آدمی ہو، اس سے کوئی جا کر کہے میں تجھے 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا تو روزہ توڑ دے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اور مالدار ہے، اس کے گھر میں کھانے کو بہت، مجاہدہ اس کے بس کا بھی نہیں، وہ گھر سے اترتا ہے، ایسی گاڑی میں بیٹھتا ہے، ایسی آفس میں چلا جاتا ہے، لیکن روزے دار ہے، گھر میں بہت کچھ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ افطار کر لے گا، کھا لے گا وقت سے پہلے، نہیں کھائے گا۔ ایک مسلمان روزے دار ایسا نہیں ملے گا جو وقت سے پہلے کھا لے۔ ہر مسلمان ایمان لانے میں مخلص ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کیا ہے، اس میں اتنا مخلص ہے کہ اس کو خیال ہے کہ میرا اللہ ساتھ میں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنی اہم بات ہے، اللہ کی قسم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم کسی مومن کو کبھی ہلکا سمجھیں گے نہیں۔ کیوں؟ رمضان میں فیصلہ ہو گیا میرا مخلص بندہ ہے۔ کیا کیا رمضان میں ہوتا ہے پتہ نہیں، اس کے باہر کے گناہ کو دیکھ کر حقیر تم نے سمجھا تو تمہاری خیر نہیں،